باب نمبر 13، باب من الشرک الاستعاذۃ بغیر اللہ۔ اس بات کا بیان کہ اللہ کے غیر سے استعاذہ کرنا بھی شرک میں سے ہے۔ استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی مصیبت سے بچنے کے لیے کسی کی پناہ لینا یا مانگنا، قولاً یا عملاً، کسی مصیبت سے ڈر کے بھاگ کے کسی کی پناہ لینا زبان سے یا عمل سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استعاذہ۔ استعاذہ بھی عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے استعاذہ کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کا ذکر کر کے کہا، جو جنات مسلمان ہو گئے تھے ان کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جو سورہ جن کی آیت نمبر 6 میں ہے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنات آپس میں بات کر رہے تھے، کیا کہا؟ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنسِ، لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگ، کچھ مرد، یعوذون برجال من الجن، استعاذہ کرتے تھے، پناہ مانگتے تھے، کس کی؟ جنات میں سے کچھ مردوں کی۔ انسانوں کے مرد جنات کے کچھ مردوں سے پناہ مانگتے تھے۔ فزادوہم رہقا، تو وہ گناہ میں اور بڑھ گئے۔ ایک ترجمہ اس کا یہ، رہقن کی تفسیر میں علماء نے کہا رہقن اثمن، دوسرا سرکشی میں بڑھ گئے۔ کون؟ جنات۔ اس تعلق سے قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جس کو امام ابن جریر الطبری نے روایت کیا ہے اپنی سند سے، حسن سند سے، کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی فزادوہم رہقا ای اثما، تو یہ لوگ جو پناہ طلب کرتے تھے کس کی؟ جنات کی، یہ گناہ میں اور بڑھ گئے۔ وازدادت الجن علیہم بذلک جراءۃ، اور جنات ان کے اوپر جرت میں اور بڑھ گئے۔ کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں جا کے آپ سے بولنا کچھ غلطی ہوئی تو معاف کرو بھائی، اور آئندہ مجھ کو مطلب میرا خیال رکھو۔ بولے گا میں کچھ ہوں تو نہیں ہے مجھ سے، ہاں ٹھیک ہے تم بھی سیدھے رہو آج۔ تو جو آدمی کچھ تھا نہیں، آپ نے اس کو بڑا بنایا، تو وہ آپ کو اور حکم دے گا اور آپ کے اوپر اور دادا گیری کرے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر اور بزدلی پیدا ہوگی۔ تو جنات جو ہیں ان کی علاقوں میں لوگ جاتے تھے، ڈیزرٹ میں، صحرا میں، جنگلوں میں، اور وہاں جب پڑاؤ ڈالتے تھے تو اعلان کرتے تھے ہم اس علاقے کا جو جن سردار ہے اس کی پناہ مانگتے ہیں، ہم کو سیکیورٹی چاہیے، تمہاری تکلیف مت دو۔ تو جنات دیکھتے تھے کیا بات ہے، ہماری سیکیورٹی ان کو چاہیے اور ہم سے یہ پناہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ اور زیادہ سرکشی میں وہ بھی بڑھتے ہیں اور ستاتے بھی تھے ان کو، اور ان کے اندر ڈر اور بڑھتا تھا۔ انسان کی فطرت ہے، کسی چیز سے جب ڈرتا ہے تو ڈر میں اضافہ ہی ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ تو بچپن میں جو ماں باپ نے اندھیرے سے ڈرایا اب تک نکلا نہیں، وہ اب تک نہیں نکلا۔ کتنے لوگوں کا اب تک اندھیرے میں معلوم نہیں گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو وہ سائیکولوجیکل بیٹھ جاتا ہے ذہن میں، وہ نکلتا نہیں جلدی۔ بچوں کو اسی لیے ہم لوگ ڈراتے ہیں، باہر مت جا بھوت آئے گا۔ تو وہ بچہ بچپن سے جو ڈر بیٹھ گیا اس کے اندر، بعد میں پھر وہ ویسے ہی بنتا ہے، ڈرپوک بنتا ہے۔ بچوں کو اس طرح سے نہیں ڈرانا چاہیے۔ جھوٹ بول کے ڈرائیں یہ دوسرا گناہ، اور اس کو اننیسیسری ڈرائیں یہ اور بڑی غلطی ہے۔ اس کو آپ ایکسپلین کرو کیا غلط ہے، کیوں نہیں جانا چاہیے، کیا نقصان ہے۔ بعد میں معلوم پڑتا، سب سمجھ میں آتا بہت جھوٹ بولے، معلوم نہیں، جو سچی باتیں بولے اس پہ بھی بھروسہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ کی عظمت بچوں کے دل میں ڈالی جائے۔ ابن عباس کو آپ دیکھیے، اے بچے تجھ کو کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی دلوں میں اللہ کی بڑائی ڈال رہے ہیں، اور ہم لوگ بھوت پری اور نہ جانے کیا کیا خرافات اس کے دل میں ڈال رہے ہیں۔ بڈھایا، ہاں کیا بتا رہے ہیں اس کو، بڈھوں سے ڈرا رہے ہیں، دادا جان سے بھی ڈرے گا، نانا جان سے بھی ڈرے گا۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنَّهُ كَانَ، جو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات نے، دیکھیے جنات نے انسانوں کی شرکیہ چیزوں کا ذکر کیا، کیونکہ وہ پوری لسٹ بتا رہے ہیں
ہم لوگ شرک کرتے تھے، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا، جو غلط باتیں ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس سیاق میں یہ بات آئی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ انسان جنات میں سے کچھ جنوں سے استعاذہ کرتے تھے تو وہ گناہ میں بڑھ گئے اور ہم سرکشی میں بڑھ گئے۔ تو یہاں پر شرک کے سیاق میں جاہلیت کے اعمال میں سے کچھ اعمال انہوں نے جنات نے ذکر کیے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک اعمال میں سے ہے کہ اللہ کی بجائے ہم جنات کی پناہ مانگنے لگے۔ جنات کی پناہ مانگنا صحیح نہیں ہے، یہ بھی شرکی اعمال میں سے ہے۔ جنات کی پناہ مانگنا کیا ہے؟ شرکی اعمال میں سے ہے۔ عملیات کرنے والے، میرے پاس 5 جن ہیں، ایک جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے، میرے جن جاتے اس کی جنات کی دھلائی کرتے، یہ سب خرافات ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو علاج کرتے ہیں، بولے اس کے اوپر 15 جن ہیں۔ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ نے کسی جن کو دیکھا تو نہیں، اور آپ نے گنا کیسا ان کو؟ تو بولے وہی الگ الگ آوازیں کر کے آتا نا تو ہم پہچانے اس کو کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ تو آپ نے جن کی خبر کی تصدیق کی، آپ کس بیس پہ بولے کتنے جن ہیں؟ اچھا کتنا پرانا ہے اس کی ایج بھی آپ کو معلوم ہے، اور کیا کیا بتایا اس نے، سب مان رہے آپ۔ تو جن تو بیوقوف آپ کو اس کو بھی بنا رہا ہے جس کے اوپر آیا ہے، اور اس کو بھی بنا رہا ہے جو اس کو نکال رہا ہے۔ جنات کی تصدیق کیسے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اتنا پرانا ہے، کہاں رہتا تھا، کیا ہوا کیا نہیں، سب جھوٹ بول رہا ہو اور آپ اس کو مان رہے، اتنے بھولے بھالے، اس کی باتوں کی تصدیق کر رہے آپ۔ نہیں کرنا چاہیے، تصدیق نہیں کرنا چاہیے ان کی۔ 500 سال پرانا ہے، 2000 سال پرانا جن ہے، آپ کو کیا معلوم ہے بھائی؟ وہ بول رہا اور آپ مان رہے، اتنے بولے کیسے بنے آپ؟ جنات سے پناہ مانگنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برا ہے، اور مشرکین جو ہے جنات کے سے استعاذہ کرتے تھے، اس کو یہاں پر اللہ نے بتایا کہ وہ غلط تھا۔ وعن خولة بنت حکیم رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك رواہ مسلم۔ کیا حدیث ہے؟ جنات سے استعاذہ کرنا برا ہے، اللہ ہی سے کرنا چاہیے۔ کیسے کریں؟ تو یہاں پر شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب نے یہاں پر یہ حدیث بیان کی۔ دیکھو اللہ سے استعاذہ کرنا چاہیے اور اس طرح سے کرنا چاہیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک یہ کہ استعاذہ کا طریقہ یہ ہے، 2 استعاذہ عبادت ہے کہ جب اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے کلمات کی پناہ مانگ رہے ہیں، تو پھر معلوم ہوا کہ یہ عبادت ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہم کو بولنا سکھایا ہے۔ یہ ایک ذکر ہے، ایک ورد ہے جس کے ذریعے حفاظت ملتی ہے، تو عبادت ہوا یہ۔ کہتے ہیں کہ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے جو کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ ڈالے، سفر میں ہو، کہیں تھوڑی وقت کے لیے، رات بھر کے لیے رک جائیں، پڑاؤ ڈالیں اور یوں کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے۔ جب وہ ایسا کہے گا لم یضرہ شیء، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، حتی یرتحل من منزلہ ذلک، جب تک کہ وہ اس جگہ سے واپس سے روانہ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک وہ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، ان کلمات کے کہنے سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی چیز اس کو۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استعاذہ عبادت ہے، اور اللہ کے اسماء و صفات سے استعاذہ کرنا یعنی اللہ کی پناہ طلب کرنا، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا ہے۔ جنات سے، شیاطین سے اور فلاں سے، بزرگوں سے جو دنیا سے چلے جا چکے ہیں، ان کی پناہ مانگنا، حفاظت مانگنا یہ جائز نہیں ہے، یہ شرکیات میں سے ہے۔ یہاں یاد رہے کہ من شر ما خلق میں ما خلق مقید ہے، عام نہیں ہے کہ اے اللہ
ہر اس چیز کے شر سے جسے تو نے پیدا کیا، سے مراد یہ ہے کہ ہر اس چیز کے شر سے جو شر پہنچاتی ہے جسے تو نے پیدا کیا ہے، ورنہ جنت میں شر ہے تو ساری چیزیں مراد نہیں ہوں گی، بلکہ وہ چیزیں جو اس سیاق میں آ رہی کہ جو نقصان پہنچاتی ہیں ان کے شر سے اللہ مجھ کو بچا۔ تو ایسا آدمی جب تک کہ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تو اس حدیث میں شرک یا استعاذہ کا بدل ہے۔ استعاذہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے ہم قرآن پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ کیا ہے؟ استعاذہ ہے۔ اعوذ باللہ بولنا استعاذہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے، یہ سب کیا ہے؟ استعاذہ ہے۔ باب نمبر 14، باب من الشرک ان یستغیث بغیر اللہ او یدعو غیرہ۔ اس بات کا بیان کہ اللہ کے غیر سے استغاثہ کرنا بھی شرک ہی کی قسموں میں سے قسم ہے، یا یہ بھی کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کی جائے، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا بھی شرک ہے۔ استغاثہ بھی شرک اللہ کے سوا کسی اور سے، اور دعا بھی شرک اللہ کے سوا کسی اور سے۔ استغاثہ کیا ہے؟ استغاثہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہو، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے فریاد کرے، بچاؤ بچاؤ۔ یہ کیا ہے؟ استغاثہ ہے کہ کوئی آدمی کسی مصیبت میں پھنسا ہو اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے فریاد کرے، اس کو کہتے ہیں استغاثہ۔ پھر دعا بھی تو استغاثہ ہے، ایک اعتبار سے دعا بھی استغاثہ ہے، لیکن دعا عام ہے۔ دعا اچھا مانگنے کو بھی بولتے ہیں، برائی سے بچنے کے لیے مانگنے کو بھی بولتے ہیں۔ دعا میں دونوں چیز آتی ہیں، خیر کی طلب بھی دعا میں آتی ہے، اے اللہ مجھے میرے رزق میں برکت دے، یہ بھی دعا ہے۔ اور کوئی آدمی کہے اے اللہ مجھے شیطان کی شر سے بچا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دعا میں آتا ہے۔ لیکن استغاثہ خاص ہوتا ہے مصیبت سے نجات کے وقت اللہ کو یا کسی کو بھی پکارنے کو، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ مصیبت سے نجات کے لیے وہ راحت کی بات اس میں نہیں ہوتی ہے، خیر نفع اور اس طرح کی بات نہیں ہوتی، اس میں بس مصیبت سے بچنے کی بات ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ۔ تو دعا عام ہے، لیکن استغاثہ کرب کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، مصیبت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مصیبت سے بچنے کی پکار استغاثہ ہے، اللہ سے مانگنے کی پکار دعا۔ سمجھ میں آئی بات کہ دونوں میں فرق ہے؟ دعا عام ہے، اس میں استغاثہ ہے، مصیبت سے بچنے کی دعا، اس کو استغاثہ کہتے ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے استغاثہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ استغاثہ دعا ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا شرک ہے۔ پہلے دعا کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ سورہ یونس آیت نمبر 106۔ اور اللہ کے سوا کسی ایسے کو نہ پکار، اللہ کے سوا کسی کو نہ پکار جو نہ تجھے نفع دے نہ نقصان، نہ فائدہ پہنچائے نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو ایسا کرنے پر تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ ظالم میں ہو جائے گا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے، تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو ظالم ظلم کرنے والا، ظلم کیا ہے؟ شرک۔ اللہ کے باب میں ظلم کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ظلم، اللہ کے حق میں ظلم شرک ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنے کو ظلم قرار دیا، ایسے انسان کو ظالم قرار دیا، اور یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہاں یہ کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے کو نہ پکار جو تجھے فائدہ نہ دے اور نقصان بھی نہ پہنچائے۔ علماء نے کہا مراد یہ ہے کہ تو اس کی عبادت کریں، تو اس سے دعا کریں تو تجھے کچھ فائدہ نہیں دے سکتا ہو،
اور تو اس سے دعا نہ کرے اور تو اس کی عبادت نہ کرے تو تجھ کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ ایک بت ہے، اس سے مانگو تو کچھ فائدہ ہوتا نہیں، اور نہیں مانگو، میں نہیں مانگتا اس سے، تو وہ کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا۔ غیر اللہ سے مانگنا مفید نہیں، اس سے کچھ فائدہ ہوتا نہیں، یعنی دنیا کا، دین کا تو نقصان ہی ہو رہا ہے لیکن دنیا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کوئی آدمی انکار کر دے میں نہیں مانگتا بتوں سے، میں نہیں مانگتا قبروں سے، اس کا کیا نقصان ہوتا؟ کچھ ہوتا نقصان اس کا؟ وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ کہ کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے تم جن کی بھی قبروں سے مانگتے ہو یہ مانگو کہ ہم سب ختم ہو جائیں، جو نہیں مانگتے ہوتا ایسا نہیں ہوتا، تو پھر یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ کیوں ختم نہیں کر پا رہے؟ وہ یہ نہیں بول سکتے کہ تم اللہ سے مانگو ہم ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، رب ہے، وہ بعض چیزوں کو ہاں کرتا ہے، بعض نہیں بھی کرتا ہے، جیسا کہ آگے بھی آئے گا۔ لیکن تم تو بولتے ہو نا کہ یہ جو اللہ نہیں مانتا وہ بھی مان لیتے ہیں، تو اب منوا کے دکھاؤ اور ہم کو فنا کر کے دکھاؤ۔ نہیں ہوتا، جو ہم ان کو نہیں مان رہے ہیں کہ ان سے ملتا ہے تو ہم کو کچھ کر کے دکھاؤ ان کے ذریعے سے۔ بلکہ بعض علاقوں میں خود ان کو نقصان ہو جاتا ہے، قبروں کو، اور وہ اپنے آپ کو بھی بچا پاتے نہیں۔ بزرگوں کا احترام اپنی جگہ ہے، بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے، واقعی جو اللہ والے تھے، یہ نہیں کہ چرس گانجا پیتے تھے پھر کسی نے اس کو بنا دیا قبر اور اس کا دھندا پانی بھی چل رہا۔ اکثر تو یہ اچھا انکم کا سورس ہو جاتا، درگاہ بناؤ، ٹرسٹ بنا لو، پیسہ آتے رہتا، سال میں ایک بار بڑی اس کی کیا کچھ تو بھی کر دو، اس طرح سے سب لوگ چادریں چڑھاتے، سونا چاندی اور نہ جانے، اور پیسہ خوب آتا اس کے اوپر۔ ڈبہ رکھ دو سامنے، ڈبہ بھر جاتا، ہفتے بھر میں بھر جاتا، دنوں میں بھر جاتا، تو وہ ایک انکم سورس بہت اچھا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں ان سے لینے کی بجائے لوگوں سے لے کے ان کو دے رہے، بولے تھوڑا چندہ زیادہ دو، اعلان کر رہے بابا مطلب جو دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے کہ بھائی صاحب جتنے بھی لوگ آئے ہیں درگاہ پہ بابا کی، آپ لوگ اتنا اتنا چندہ دے کے جاؤ۔ کیوں؟ ذرا مینٹیننس کا کام ہے درگاہ کا، تو مینٹیننس کا، ہمارے گھر کا تو مینٹیننس بابا کرتے ہیں، اور بابا کے گھر کا مینٹیننس ہم لوگ کرنا، آپ لوگ اس کا اعلان کریں، آپ ہی بابا سے مانگ کے کروا دو۔ نہیں، ان کے اکاؤنٹس الگ رہتے ہیں، ان کے بیٹے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی بڑی بڑی پراپرٹیز ہوتی ہیں۔ قوم اتنی بے وقوف ہے کہ پیسہ دیتی ساتھ میں ایمان بھی دیتی ہے۔ پیسے دینے کا اتنا غم نہیں، اس لیے کہ ویسا بھی چھوٹنے والا ہے، ایمان بھی دیتی ساتھ میں۔ آدمی وہاں جا کے اپنا پیسہ بھی کھوتا ہے، ایمان بھی کھوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ والوں کی قدر مت کرو، کرو، محبت کرو، ان کی تعلیمات بھی دیکھو۔ وہ زندگی بھر شرک کا انکار کرتے رہے، آج تم ان سے مانگ رہے جا کے بابا یہ دے دو، رزق میں برکت دے دو، فلاں چیز دے دو، فلاں چیز دے دو، بیٹی کا نکاح نہیں ہو رہا بابا، بہت رشتے آ کے گئے، ہو رہا نہیں، دیکھو عمر بڑھتی جا رہی اس کی، اب بیٹا کام کوئی نہیں لگا، گھر پہ ہی سوتا رہتا ہے، جم پہ جاتا اور کام نہیں کرتا گھر کا، اب بابا کچھ تو کرو۔ بابا کچھ بھی نہیں کرتے، بابا کچھ نہیں کر سکتے، بابا تجھ کو نہیں سدھار سکتے تو ان کو کہاں سے سدھاریں گے؟ تیری زندگی میں 50 خرافات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان جہالت میں آ کے غیر اللہ سے مانگتا ہے، وہ فائدہ نہیں دیتے ہیں، وہ نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو ایسا کرے گا تو تیرا نقصان ہی ہوگا کہ تو ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، اللہ ہی نفع پہنچاتا ہے، اللہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہوا إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اور اگر اللہ تجھ کو کوئی ضرر پہنچائے، کوئی تکلیف، مصیبت، بیماری، پریشانی پہنچائے، تو اللہ کے سوا اس پریشانی کو ہٹانے والا اور کوئی نہیں سوائے اس کے۔ انہیں پریشانی ڈالتا کون؟ اللہ۔ اور پریشانی ہٹانا جو اللہ نے ڈالی ہے وہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف۔ پھر ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پریشانی آتی بھی اللہ کی طرف سے ہے اور جاتی بھی اللہ کے حکم سے ہے، تو رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی ڈالی ہوئی تکلیف کو کوئی ہٹا سکتا نہیں۔ یہاں یہ بتانے یہ باب میں یہ بات بتائی جا رہی ہے، غیر اللہ سے مانگ کے کچھ فائدہ نہیں ہے، دنیا کا مقصود حاصل ہوتا نہیں، بلکہ اللہ نے جو تمہارے لیے مقصد بنایا ہے توحید، وہ مقصد خراب ہو جاتا ہے، لائف کا گول خراب ہو جاتا
چھوٹے موٹے مقصد پورے کرنے کے چکر میں زندگی کا مقصد خراب ہو جاتا ہے۔ اور آدمی کیوں زیادہ تر لوگ شرک کرتے ہیں درگاہوں پہ جا کے یا کسی بھی اعتبار سے؟ رزق کے لیے۔ عام طور سے کیوں ہوتا؟ دکان نہیں چل رہی، ناڑے دھاگے لیمو مرچی کیا کیا نہیں باندھتا آدمی، کیا کیا نہیں باندھتا، لیمو مرچی باندھتا ہے۔ آفات نہیں آنا چاہیے دکان کے اندر، اس کے لیے آفتیں نہیں آنا دکان کے اندر۔ کبھی گڑیا باندھتا ہے، کالی گڑیا، کہ جتنی بلائیں سب دیکھ کے کالی گڑیا کو بھاگ جائیں گی، کالی گڑیا کو دیکھ کے بلا بھاگتی ہے۔ ناریل لٹکاتا، کبھی سر پہ اس کے گرا تو اس کی بلا اس کو آ جائے گی۔ ناریل لٹکانے سے کیا ہونے والا؟ یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ ناریل پھوڑ کے وہ اپنے کام جو بھی کرتے ہیں ہماری درگاہوں پہ ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ تو رزق کی وجہ سے انسان اکثر شرک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیخ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ ہی سے رزق طلب کرو، اللہ ہی سے رزق طلب کرو۔ وَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ کے پاس سے رزق مانگو، وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی عبادت کرو۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا رزق میں کیا آتا ہے؟ کھانا پینا، لباس، اور جتنی ضروریات ہیں انسان کی، حتیٰ کہ اولاد بھی، علم نافع بھی، رزق میں سب، صحت وغیرہ سب رزق میں آتا ہے۔ وَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ، اللہ ہی کے پاس سے رزق مانگو۔ تو اتنی صاف واضح آیت کے بعد ایک آدمی قبروں پہ جا کے پیڑوں کو ناڑے باندھ کے، داغے باندھ کے، پتھروں کے اوپر اور قبروں کے اوپر اپنی چڑھاوے رکھ کے وہ رزق میں برکت دیں، تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ جبکہ بابا زندگی میں جب کونے میں بیٹھے رہتے تھے، لوگ اپنے گھروں گھروں سے کھانا بنا کے لا کے ان کو کھلاتے تھے، ان کو لوگ کھلاتے تھے، اور وہ لوگوں کو کھلائیں گے؟ وہ اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے، اپنے لیے نہیں کر سکتے تھے۔ کتنے فقیر ہوتے ہیں، بازار میں گھومتے رہتے، مانگتے رہتے، کھاتے رہتے، جب مر جاتے لوگ ان کی درگاہ بنا ڈالتے، سب ان سے مانگتے ہیں، زندگی بھر وہ مانگتے رہے لوگوں سے، بازار میں گھوم گھوم کے، اور ان کے مرنے کے بعد لوگ ان سے مانگنا شروع کرتے۔ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی عقل نہیں چلاتا، علم بھی حاصل نہیں کرتا، عقل بھی نہیں چلاتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کے بارے میں، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، جہنمی کہیں گے کاش ہم سنتے، دینی مجالس میں آگے دین کی بات سنتے، علماء کی دعات کی بات سنتے، حق بولنے والوں کی بات سنتے، او نعقل، یا کم از کم اپنی عقل سے کام چلا لیتے، سوچتے، غور کرتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم جہنم کے عذاب پانے والوں میں سے نہیں بنتے ہیں۔ اس سورہ ملک کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں سننا اور نہیں سوچنا جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، نہ سنتے نہ سوچتے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ سے رزق مانگو اور اسی کی عبادت کرو۔ تو معلوم ہے کہ اسلام دونوں چیزوں کو جمع کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ رزق کی کوشش چھوڑ دو، نہیں، رزق بھی ضرورت ہے، اور اللہ کی عبادت کرو، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ رزق ضرورت، عبادت مقصد، دونوں کو جمع کرو۔ یہ نہیں کہ رزق کے لیے عبادت چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہ عبادت میں ایسے لوگوں کی رزق کی کوشش ہی چھوڑ دی، ماں باپ رو رہے، بیوی رو رہی، بچے رو رہے، لیکن یہ بولتا میں اب اللہ والا ہو گیا ہوں، میں بالکل کچھ بھی کرنے والا نہیں۔ یہ دونوں غلط ہیں۔ تو رزق کی کوشش بھی ہو اور اسی کے ساتھ میں انسان اللہ کی عبادت بھی کرنے والا بنے، اور رزق اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَقَوْلُهُ، شیخ فرماتے ہیں وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا، اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا، بلکہ وہ سب تو اس کی دعا سے غافل ہیں۔ اور جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ جن کو پکارا جا رہا تھا وہ سب اس کے پکارنے والے کے دشمن بن جائیں گے اور اس کی عبادت کا صاف انکار کر دیں گے۔ احمد رضا خان نے ترجمہ ہی غلط کیا اس کا،
عبادت ہی غائب کر دیا اس میں سے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، تو عبادت کا لفظ ہی اڑا دیا وہاں سے، اور ان کے منکر ہو جائیں گے. عبادت کیوں نہیں؟ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اس سے معلوم ہوتا ہے شروع دیکھیے آیت کہاں سے ہو رہی، سب سے اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے. یدعو من دون اللہ، تو دعا کا ذکر ہو رہا ہے، اور آیت ختم کس پہ ہو رہی ہے؟ اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. تو معلوم ہی ہوا کہ ان سے دعا کرنا ان کی کیا ہے؟ عبادت ہے. غیر اللہ سے دعا کرنا یہ غیر اللہ کی عبادت ہے. تو ایک تو بات یہ معلوم ہوئی، اس اعتبار سے شرک ہے، غیر اللہ سے دعا کرنا شرک ہے. اور قبر والوں سے، جنات سے، یا جو دور ہیں ان سے پکارنا، بابا مدد کرو، یا علی المدد، یا علی مشکل کشا، یا جو بھی بولتے ہیں. بچے بھی لڑتے چھوٹے چھوٹے ٹنگو منگو، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ یا علی المدد، اس سے لڑتے ہیں. ماں باپ نے سکھایا یہ، ان کے مجرم ماں باپ ہیں، ماں باپ نے غلط تربیت دی ان کو. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں. تو اس آیت سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ اس کی عبادت کرنا ہے، یہ جائز نہیں. پھر اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ ان کی پکار سنتے ہی نہیں، تو یہ کوشش ہی ویسٹیج ہے، کوششوں کا ضائع کرنا ہے. کیوں پکار رہا جب وہ سنتا ہی نہیں؟ تو لوگ بولتے ہیں اپنی قبروں میں زندہ ہیں. اولا تو اس کی دلیل نہیں کہ وہ لوگ اپنی قبروں میں زندہ ہیں. دوسرا یہ کہ بالفرض اگر مان بھی لیا جائے، آیت بتا رہی کہ وہ ہم عن دعائہم غافلون، وہ ان کی پکار سے ہی غافل ہیں. بھئی کوئی آدمی آپ کے پاس سویا ہوا کمرے کے اندر، آپ بولے کل کتنا آواز دیا، دروازہ کھٹکھٹایا، کھولنے کا نام نہیں لے رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ میں سو گیا تھا. تو مرا ہوا تھا کہ زندہ تھا؟ وہ زندہ تھا نا، گھر کی قبر میں تھا، وہ اندر پڑا ہوا تھا، کمرہ بند کر کے اندر کیا تھا؟ وہ سو گیا تھا. سنا آپ کی آواز، معلوم ہے کہ زندہ رہ کے بھی نہیں سن سکتا. ہوتا نا ایسا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہوتا ایسا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ تم یہ کہہ کے ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ زندہ ہے اس لیے سنتے ہیں، کیونکہ ہماری دنیا میں بھی کتنے زندہ ہیں جو نہیں سنتے. فجر کی اذان کتنے لوگ سنتے ہیں؟ ہاں، کتنے لوگ سنتے ہیں؟ نہیں سنتے. بیوی کچھ پھوڑی تو برابر سنتے، موبائل گرا تو برابر سنتے، فون آیا تو برابر سنتے، لیکن الارم نہیں سنتے جو فجر کا ہو. لیکن مائکے بیوی کے جانا ہے، یعنی سسرال اس کا، اس میں شادی کو جانا ہے، اس کی ٹرین کا جو الارم ہے برابر سنتے ہیں، اس سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاتے ہیں. تو ایک آدمی زندہ ہو کے بھی نہیں سن سکتا ہے اگر وہ غفلت میں ہو، اگر وہ سویا ہوا ہو. تو قبر والے سنتے، اس کی کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے. جبکہ حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نم کنومۃ العروس، جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا اس کو، سو جا، تو کیا ہو جاتا ہے؟ تو سونے والا سنتا ہے، اس کی دلیل ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے، اب وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو آپ اس طرح سے سلام کرتے کہ جاگنے والا آپ کا سلام سن لے، سونے والا آپ کا سلام نہیں سنے، اس کی نیند خراب نہیں ہو. معلوم یہ ہوا کہ صحابہ بھی زندہ رہ کے بھی نہیں سنتے تھے. اب یہ قبر میں جا کے بابا سن رہے ہیں، کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جو قیامت کے دن تک تیری پکار کو نہیں سن سکتا ہے، بلکہ وہ اس کی دعا سے غافل ہیں. یہاں کا ہم جو ذی عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ لوگ تو ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. غافل پتھر کو بولتے، یہ پتھر غافل ہے، میری طرف دھیان ہی نہیں دیتا ہے، پتھر بولتے آپ. کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ ہاں، جو ہے انسان ہے اس کے لیے بولا جاتا ہے. ہم کس کے لیے ہوتا ہے؟ ورنہ ہن بولا جاتا ہے بے جان چیزوں کے لیے. تو عربی کے قاعدے کے اعتبار سے بھی یہاں پر افراد کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ مجرد چیزوں کی. من باب اولا چیزیں آ جاتی ہیں. جب انسان ہی نہیں سنتے تو پتھر کہاں سے سنیں گے؟ پتھر تو ویسے بھی نہیں سنتا ہے. تو اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے، سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5-6 ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب القبور نہیں سنتے،
جو دنیا سے چلے گئے نہیں سنتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا یہ گمراہی ہے، اس سے بڑھ کے کوئی گمراہ نہیں۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگ ذلیل ہوں گے جو اللہ کی بجائے کسی اور سے دعا کرتے تھے، جن کو پکار رہے تھے وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ ہم کب بولے تھے تم کو پکارنے کے لیے؟ بولے تو کتنا خراب لگے گا اگر ایسا بولیں۔ آپ کسی کا پورا بل بھی بھر رہے، لائٹ کا بھی بھر رہے، اور فلاں بھی اسکول کی فیس بھی دیے، اور ایک دن ملے آپ اور وہ بولا میں کب بولا تھا آپ کو بھرنے کے لیے؟ کتنا خراب لگے گا آپ کو، میں تمہارے لیے اتنا سب کچھ کیا، بولا میں بولا تھوڑی تھا تم کو۔ کتنا برا لگتا ہے انسان کو، اور اس پر یہ کہ وہ کہے تم نے بہت غلط کام کیا ہے، کتنا خراب لگے گا۔ انہوں نے بولے ہی نہیں تھے اس طرح سے کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو قیامت کے دن فضیحت ہے ان لوگوں کی جو اللہ والوں کو پوجتے ہیں۔ مزید یہ کہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ فوت شدہ ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان کے لیے اس بات کا انکار کیا ہے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے وہ نہیں سنتے، ان کی دعاؤں کو وہ سنتے نہیں ہیں۔ اور مزید یہ کہ دعا عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث فرماتے ہیں افضل العبادہ الدعاء، ساری عبادات میں سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ تو معلوم ہے کہ دعا کیا ہے؟ نہ صرف یہ کہ عبادت ہے بلکہ افضل عبادت ہے۔ اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 1122 1122 اور حدیث صحیح ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اب یہ فریاد والی بات آ رہی، استغاثہ، دعا کی بات ہو گئی، اب کیا بچا؟ استغاثہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلُهُ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ہے جو مضطر کی، مجبور کی، پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے، یعنی دوسروں کے بعد تم کو جانشین بناتا ہے۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا بھی اور کوئی معبود ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 62 اس میں معلوم ہوا کہ مضطر کی دعا کو کون سنتا ہے؟ اللہ نے علی الاطلاق کہا، یہ نہیں کہا کہ میں بھی سنتا ہوں، اللہ والے بھی سنتے ہیں، انبیاء بھی سنتے ہیں، فرشتے بھی سنتے ہیں، کہا اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا انکار کیا، اور اس میں اخیر میں ذکر کیا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو عمل ہے پریشانی میں فریاد کرنا، یہ بھی عبادات میں سے ہے، یہ بھی عبادات میں سے ہے۔ لہٰذا قبروں کو پکارنا، اللہ والوں کو پکارنا جائز نہیں ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی آدمی ڈوب رہا ہے اور کنارے پہ لوگ بیٹھے ہوئے، پکارنا کہ نہیں پکارنا اس نے؟ کہ ڈوب کے مر جانا شرک ہوتا بول کے کیا کرے؟ وہ کیا پکار سکتا ہے؟ لوگوں کو پکار سکتا کہ نہیں؟ پکار سکتا ہے۔ یہ فریاد کرنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ سامنے ہیں اور قادر ہیں۔ حاضر، قادر، یہ دو چیزیں اگر کسی انسان میں ہیں کہ وہ اس وقت میں موجود ہے، اس کو پکار سکتے ہیں ایسی چیز کے لیے جس پر وہ کیا ہے؟ قادر ہے۔ تو حاضر اور قادر کو پکارا جا سکتا ہے، لیکن جو دور ہیں اور قدرت نہیں رکھتے ہیں اور میت ہیں، ان کو پکارنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے۔ یہاں پر مع اللہ کا لفظ آیا ہے، کیا اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی ہے جو معبود ہو؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کو بھی مانے، کسی اور کو بھی معبود مانے، تو یہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے سوا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی اللہ کا انکار کر کے کسی کو معبود مانے۔ کوئی آدمی اللہ کو معبود مانتے ہوئے کسی اور کو معبود مانے تو یہ بھی ایسا ہے کہ اس نے اللہ کے سوا دوسرے کو معبود بنایا۔ تو اللہ کے ساتھ معبود بنانا بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ظاہر بات ہے وہ آدمی اللہ کو معبود مانتا ہے نا، تو کیا اس کی نجات کے لیے کافی ہوا وہ؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے سوا اور بھی لوگوں کو معبود بنا لیا اس نے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے
فرماتے ہیں روى الطبرانی انه كان في زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم منافق یؤذی المؤمنین۔ امام الطبرانی نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق تھا جو ایمان والوں کو تکلیف دیتا تھا۔ فقال بعضهم قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بعض لوگوں نے کہا کہ اٹھو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں گے۔ قوموا بنا نستغیث برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اٹھو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں گے من هذا المنافق، اس منافق کے مقابلے میں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يستغاث بی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جاتا، وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ، بلکہ استغاثہ فریاد اللہ سے کی جاتی ہے مصیبت سے نجات کے لیے۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کمزور ہے، اس لیے کہ اس میں ایک راوی ہے ابن لہیعہ، یہ راوی کمزور ہیں، اور ایک راوی اس میں مجہول ہے، لہٰذا یہ روایت قوی نہیں، لیکن اتنی ضعیف نہیں ہے کہ اس کو سخت ضعیف کہا جا سکے۔ بقیہ دلائل موجود ہیں اس باب میں، یہ ایک اضافی دلیل ہے۔ تو حاضر اور قادر سے استغاثہ جائز ہے، لیکن جو حاضر نہ ہو، جو قادر نہ ہو اور جو میت ہو تو اس سے استغاثہ جائز ہے نہیں۔ تین چیزیں یاد رکھیے، حاضر، قادر، حی۔ حاضر ہونا چاہیے، قادر ہونا چاہیے، زندہ ہونا چاہیے، ان سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔